حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک روز اللہ کی طرف سے فرشتہ ایک لفافہ لے کر آیا جس میں چند سوالات لکھے ہوئے تھے۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ سب سے قریب ترین چیز کون سی ہے؟ انسان مانوس ترین چیز ہے، بندہ لمحوں میں ایک دوسرے کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ وحشت ناک چیز کون سی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے؟ حضور وہ دن اور رات ہے۔ عرض کیا حضور بردباری ہے غصے کے وقت میں۔ پرندوں کی بولی سکھائی، اور ایک واقعہ چونٹیوں کی زندگی کے ساتھ ہے۔ دوسرا واقعہ جس سے ہدہد کہا جاتا ہے اس سے متعلق۔ نمبر 3، ملکہ بلقیس کے ساتھ کیا معاملات طے پائے۔ کہیں کوئی چیونٹی مری ہوئی پڑی ہو تو کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر چیونٹیاں لے جاتی ہیں، دشمن پر یک بارگی حملہ کرتی ہیں۔ چھوٹی سی چیز ہے اور اس کی سائنس اور اس کی عقل اور اس کی فہم دیکھیں۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان اپنی وجہ سے نہیں بلکہ جن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے ان کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام سے متعلق اپنی اطاعت اور بندگی اور شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان شخصیات کے ذکر کی یہاں وجہ کیا ہے؟ تو آپ گزشتہ آیات پہ چلے جائیں تو پچھلی آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے جتنے عمائدین ہیں ان کے پاس
پیغام توحید اور پیغام رسالت لے کر جب پہنچے تو انہوں نے سرکشی کی، عناد کا مظاہرہ کیا اور تکبر و غرور سے کام لیا۔ فرعون جس کی سلطنت ایک ملک پر تھی جسے آپ مصر کہتے ہیں، اور وہ مصر کا بادشاہ ہونے کے گھمنڈ میں نبی کی انسلٹ کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، نبی کی جو ہے وہ بات کو رد کرتا ہے اور نبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک ملک کا سربراہ، ایک ملک کا بادشاہ، اس کے اندر غرور اور تکبر کا یہ عالم ہے۔ اسی کے معاملے کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہاں دو اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں ایک ملک میں نہیں، ایک مخصوص حصے میں نہیں، بلکہ بہت بڑے حصے میں، اس کائنات کے بہت بڑے حصے میں ہم نے انہیں سلطنت عطا کی، بادشاہت تھی، اور صرف بادشاہت ہی نہیں تھی بلکہ علم اور عمل کے بھی وہ بادشاہ تھے۔ دنیاوی بادشاہت ہی نہیں تھی بلکہ علم اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ بڑے بادشاہ، لیکن کبھی انہوں نے غرور نہیں کیا، تکبر سے کام نہیں لیا اور اپنی انانیت کی بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آپ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی زبان سے ان کلمات کو ضرور ذکر کرتے ہیں جو کلمات شکر ہیں اور جو کلمات تشکر ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، خواہ وہ داؤد علیہ السلام ہیں خواہ وہ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ہر دو بزرگ ہستیاں وہ اپنے الفاظ اور کلمات میں کوئی عمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں یا کسی ٹارگٹ پہ پہنچتے ہیں یا کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ان کی زبان پر اللہ کا شکر اور الحمدللہ کی صدائیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ جو ایک چھوٹی سی سلطنت مصر کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو شخصیات کا ذکر کیا۔ یہ دو شخصیات کون ہیں؟ ان میں سے ایک کا نام داؤد ہے اور دوسرے کا نام سلیمان ہے۔ داؤد والد ہیں اور سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بادشاہ ہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے دو نبی ہیں، بلکہ منصب نبوت سے بڑا منصب اللہ نے ان کو دیا اور وہ منصب رسالت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب زبور عطا کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو کتاب تو نہیں دی گئی لیکن آپ صاحب صحیفہ رسول تھے، یعنی آپ کو صحیفے دیے گئے۔ یوں دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں۔ منصب نبوت سے بڑا منصب رسالت ہے جو کہ 300 اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ان میں سے یہ دو مقرب شخصیات جن میں سے ایک داؤد اور دوسرے سلیمان علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ ایک دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو بڑی ہی فضیلت والی شخصیت بنایا اور انہیں علم سے نوازا۔ یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر پہلی آیت میں سمجھائی۔ کیا ہیں وہ دو باتیں؟ پہلی بات فضیلت، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام اور رتبہ عطا کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منصب نبوت سے بالا منصب ان کو عطا کیا، اس لحاظ سے یہ فضیلت والے نبی ہیں۔ دوسرا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا، اور اس علم سے مراد علم قطعی ہے، علم عارضی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، یہ جو علوم ہمارے سامنے سائنس، میتھس یا معاشیات وغیرہ سے متعلق ہیں، یہ سارے کے سارے علوم عارضی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے پاس علم بھیجا ہے، کسی بھی نبی کے پاس، وہ علم قطعی ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کو زوال نہیں ہے، اس علم میں تذبذب نہیں ہے،
اس علم میں شک اور تردد نہیں ہے، وہ قطعی لا محالہ اور یقینی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب پہلی آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا۔ تو یہ علم کون سا ہے جی؟ علم وحی جو کہ قطعی ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں علی کثیر من عبادہ المؤمنین، بہت سے اپنے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ توجہ کیجیے گا، اس جملے پہ غور کیجیے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ کفر کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں تو مومن کو ہی فضیلت ہے، اور یہ تو انبیاء ہیں، اور صرف انبیاء ہی نہیں رسول ہیں، صرف رسول ہی نہیں بادشاہ رسول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی حمد و ستائش، اللہ ہی کے لیے تعریفیں کہ جس نے ہمیں بہت سارے مومنین پر فضیلت دی، اور ان مومنین سے مراد عام مومنین بھی ہیں اور بہت سارے انبیاء بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے درمیان میں ایک جملہ ہے وقال الحمد للہ، اس پہ میں نے ابتداءً عرض کی کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی زبان سے اللہ کی حمد اور ستائش جا بجا قرآن پاک نے ابھی آگے بھی آ رہا ہے، جا بجا ان کی زبان سے اللہ کی حمد و ستائش کے الفاظ اور کلمات۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم دے رکھا تھا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے اولاد داؤد شکر گزاری کرو، کیونکہ میرے بندوں میں سے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور داؤد علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ سورہ سبا میں ہی آئے گا، وہاں ان کے حالات کے مطابق۔ یہاں جن کے زیادہ حالات کو بیان کیے گئے باپ بیٹا میں سے وہ حضرت سلیمان ہیں، بیٹے کا تذکرہ زیادہ کیا گیا ہے، والد کا تذکرہ اجتماعی طور پر علم اور فضیلت کے اعتبار سے کر دیا گیا۔ اب اگلی بات، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اس آیت کریمہ میں تین باتیں سمجھائی گئیں۔ پہلی بات وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے۔ دوسری بات وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان کہنے لگے کہ اے لوگو ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ تیسری بات وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہمیں عطا کی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اس کا یعنی اللہ کا صریح کھلا فضل ہے۔ توجہ، تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث بنے، قائم مقام بنے۔ اس وراثت کو کون سی وراثت کہا جائے گا؟ جواب مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں، تفصیل اس کی سورہ مریم میں عرض کر چکا ہوں۔ مختصر کلمات یہ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے، اس وراثت کو وراثت علمی اور وراثت سلطنت کہا جائے گا، وراثت مالی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی والد کی جو اصل اپنی ذاتی مالی وراثت ہے، اس وراثت کو یہاں اس سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اکیلے بیٹے نہیں تھے داؤد علیہ السلام کے۔ اب قرآن پاک صرف ایک بیٹے کو وارث قرار دیتا ہے، باقی بیٹوں کو وارث قرار نہیں دیتا۔ اسی سے نقطہ سمجھ لیجئے کہ یہ وراثت مالی نہیں ہے، ورنہ اگر مالی وراثت ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ایک نبی کا وارث دوسرے بیٹوں کو چھوڑ کر کے ایک بیٹے کو بنا دے؟ یہ تو خود قانون عدل کے خلاف ہے۔ قانون عدل کے باقی تمام لوگوں کے لیے حصے مقرر کیے گئے، یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا گیا، یہ تو ظلم ہو گیا، اور اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ خاص وراثت ہے، اور وہ خاص وراثت کون سی ہے؟ وراثت علمی یا وراثت سلطنت۔
کیونکہ بادشاہت بھی انہی کو ملی ہے اور نبوت کا منصب اور مقام بھی انہی کو ملا ہے، جو کہ وراثت علمی ہے. کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک روز اللہ کی طرف سے فرشتہ ایک لفافہ لے کر آیا جس میں چند سوالات لکھے ہوئے تھے، اور آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا اور کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہو کہ جو شخص ان سوالات کا جواب دے گا اس شخص کو، اس بیٹے کو میری وراثت اللہ کی طرف سے ملے گی. وراثت علمی، وراثت سلطنت اسے ملے گی، قائم مقام وہی بنے گا. اب جب لفافہ کھولا گیا، لفافہ کھولنے کے بعد اس میں چند سوالات تھے. وہ سوالات کیا تھے کہ بتائیے سب سے قریب ترین چیز کون سی ہے، سب سے دور چیز کون سی ہے، مانوس ترین چیز کون سی ہے، اور وحشت ناک چیز کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ سوالات تھے. جب یہ سوالات سارے بچوں کے سامنے رکھے گئے، سارے بیٹوں کے سامنے رکھے گئے اور عمال اور سرکاری افسران کی موجودگی میں رکھے گئے تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکا. تفسیری روایات کے مطابق 13 یا 14 سال کی عمر تھی جناب سلیمان علیہ السلام کی. نابالغ تھے، کم عمر تھے، دوسرے بھائیوں سے چھوٹے تھے. آپ نے گزارش کی، آپ نے درخواست کی کہ ابا حضور کی اگر اجازت ہو تو میں ان سوالات کا جواب دے دوں. تو جناب سلیمان علیہ السلام کو اجازت ملی. داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ نبی کی طرف سے، والد کی طرف سے اجازت ملی. اب وہ اجازت جب مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سوال کیجئے، میں جواب دوں گا. تو پہلا سوال یہ تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ سب سے قریب ترین چیز کون سی ہے. جواب عرض کی کہ ابا حضور موت سب سے قریب ترین چیز ہے. بیٹا بتاؤ کہ سب سے دور ترین چیز کون سی ہے. بہتر جواب دیا ابا حضور جو چیز ہاتھ سے نکل جائے وہ دور ترین چیز ہے. پھر فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ مانوس ترین چیز کون سی ہے. عرض کی کہ ابا حضور جب تک جسم کے ساتھ روح وابستہ ہے تو یہ بڑی مانوس ترین چیز ہے. یعنی وہ انسان جس کے اندر روح موجود ہو وہ انسان مانوس ترین چیز ہے. بندہ لمحوں میں ایک دوسرے کا گرویدہ ہو جاتا ہے. فرمایا بیٹا سب سے وحشت ناک چیز کون سی ہے. ابا حضور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم وحشت ناک ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے. کیا آپ ہم نہیں جانتے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غسل کیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین ہوتی ہے، فوری طور پہ اس کو قبر کی پاتال میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے بچے ڈر جائیں، بچوں کے اوپر کوئی چیز کا سایہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا جی. پھر سوال ہوا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ دو کون سی ایسی چیزیں جو قائم ہیں، قائم یعنی اب تک قائم ہے اور قائم رہیں گی ایک عرصے تک. عرض کی کہ ابا حضور ارض و سما ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا یہ قائم دائم رہیں گی. جس دن اللہ کا حکم آئے گا یہ ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جواب عرض کی کہ ابا حضور وہ دن اور رات ہے، لیل و نہار. ایک آتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ دن اور رات دونوں اکٹھے ہوں، دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. بیٹا یہ بتلاؤ کہ سب سے بہترین چیز انجام کے اعتبار سے کیا ہے. عرض کی ابا حضور بردباری ہے. غصے کے وقت میں غصہ آیا ہو اور اس وقت انسان بردباری کا مظاہرہ کرے تو اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. بدترین انجام والی چیز کون سی ہے. ابا حضور غصے کے وقت کی تیزی، غصہ آئے اور انسان تیزی کا مظاہرہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ کرے، اپنے غصے کا اظہار کر دے، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 13 یا 14 سال کی عمر میں ان سوالات کا جواب دے دیا. پورے عمال کے سامنے، سرکاری افسران کے سامنے جناب داؤد علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا قائم مقام وہ یہ بیٹا سلیمان ہوگا. ابھی منصب نبوت پہ فائز نہیں ہوئے، ابھی بلوغت کے اعتبار سے بالغ بھی نہیں ہوئے، لیکن اعلان کر دیا گیا ان کے اس علم، اس فہم اور اس ادراک کی وجہ سے. اور پھر وہ وقت بھی آیا
جب داؤد علیہ السلام کا وقت رحلت تھا، مسند احمد کی روایت ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا داؤد علیہ السلام بڑے ہی غیرت والے تھے، انتہائی غیرت کا مظاہرہ کرنے والے انسان تھے، اور ان کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ جب گھر سے نکلتے تو باہر سے تالا لگا کر جایا کرتے تھے کہ کوئی اجنبی غلطی سے بھی میرے دروازے کے اوپر نہ آ سکے اور میرے دروازے کو نہ کھٹکھٹائے۔ ایک روز آپ گھر سے باہر گئے تو گھر کے صحن میں، آنگن میں آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص موجود ہے۔ وہ خاتون اس سے کچھ خوف زدہ بھی ہوئی، سوال جواب بھی کیا کہ تم اجنبی ہو، یہاں کیسے آئے ہو، اور جب کہ باہر سے تالا لگا ہوتا ہے تم آئے کیسے، کس انداز سے، کس جگہ سے پھانگ کر اور کود کر کے آئے ہو، کیا تم نے تالا توڑا ہے؟ ابھی گفتگو ان کی چل ہی رہی تھی، داؤد علیہ السلام نے تالا باہر سے کھولا، دروازے کے اندر داخل ہوئے، صحن میں آئے تو دیکھا ایک اجنبی شخص ہے اور اسے آپ کی اہلیہ ڈانٹ رہی ہے۔ آپ نے بھی اسے دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں بادشاہوں سے ڈرا نہیں کرتا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے ڈرا نہیں کرتا، اور میں وہ ہوں کہ جس کے لیے کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے، آپ نے فرمایا قسم اللہ کی تم ملک الموت ہو، میں سمجھ گیا کہ تم ملک الموت ہو۔ بس یہ ادراک فرمایا، اور قریب ہی چارپائی تھی، اس پر کمبل تھا، آپ نے وہ کمبل لیا، اوڑھا اور لیٹ گئے، اور یوں آپ کی روح قفس عنصری سے نکل گئی۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اس کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان فہمی یا زبان کی سمجھ ایسی عطا فرمائی تھی کہ جنات ہوں، انسان ہوں، چرند پرند ہوں، چیونٹیاں تک ہوں، ہاں جی، ہر چیز کی بولی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ اور اس کی مثال اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اگر آپ بات سمجھیں تو۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اونٹ چلتا ہوا آیا، اور آ کر کے اس نے اپنا سر ایسے جھکا کر کے، گما کر کے، گردن کو ایسے کر کے آپ کے قدموں میں رکھا جیسا کہ سجدہ ریز ہو۔ کچھ لمحہ ایسے گزرا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ایسے شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ لایا گیا، پوچھا تم اس اونٹ کے مالک ہو؟ جی حضور میں ہی مالک ہوں، یہ اونٹ ہمیں دے دو، مطلب فروخت کر دو۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ذریعہ روزگار کے طور پہ یہی ایک اونٹ ہے، اس کے سوا اور ہے کچھ نہیں، اس لیے اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں آپ کو ویسے ہی ہبہ کر دیتا، میں بیچ نہیں سکتا، میں بیچ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پھر سنو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم بوجھ زیادہ لاتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اور اس کو اس کی خوراک کے اعتبار سے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، غذا کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ جاؤ، اگر تم اس اونٹ کو بیچنا نہیں چاہتے تو پھر اس کی غذا اور اس کے بوجھ دونوں کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں، ارد گرد جمع غفیر ہے، ایک پوری جماعت ہے، کسی آدمی کو بھی اس اونٹ کی بولی کی بات سمجھ میں نہیں ہے، اس اونٹ کی شکایت سمجھ میں نہیں آئی، کسی آدمی نے بھی اس کی شکایت کو سنا نہیں، لیکن سنتے ہیں تو اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کسی ایک شخص کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، وہ دوسروں سے اوجل ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی، جانوروں کی، جنات کی، انسانوں کی، مختلف چیزوں کی بولی سمجھنے کی اللہ نے پوری صلاحیت اور علم عطا فرمایا۔ اسی کا اظہار کیا کہ لوگوں، ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ اگلی بات، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ،
تیسری بات اس آیت کریمہ میں کیا سمجھائی گئی کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے. ہر چیز کیسے؟ کیا ان کے پاس ٹینک تھے؟ کیا ان کے پاس F-16 جیٹ طیارے تھے؟ کیا ان کے پاس یہ جو سیارے ہیں آسمانوں میں اڑتے ہیں، کیا یہ جو دمدار سیارے ہیں یا یہ جو آسمانوں پہ چاند تک جانے والے جو خلائی شٹل ہیں یہ ان کے پاس تھے؟ نہیں تھے. پھر کیوں کہا وہ اوتینا من کل شیء؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، اس جملے کا مطلب ہوتا ہے محاورہ. محاورے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کے اعتبار سے جو چیزیں ضرورت تھی، جو ضروری چیزیں تھیں اس سلطنت کو چلانے کے لیے، اس سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی. قوت علمی، قوت عملی، طاقت، قوت اور چیزوں کی فہم اور ادراک، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی کو انہوں نے تعبیر کیا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. یہ تو اللہ کی طرف سے کھلا فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کی ہسٹری میں، آپ کی تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں. قرآن مجید نے ان واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سفر کا بیان فرمایا ہے اور اس واقعے کا تعلق چیونٹیوں کی زندگی کے ساتھ ہے. نمبر 2، دوسرا واقعہ قرآن پاک نے انہی آیات میں بیان فرمایا اور وہ ہے پرندوں میں سے ایک پرندہ جس سے ہدہد کہا جاتا ہے، اس سے متعلق. نمبر 3، انہی آیات میں سے تیسرا مسلسل واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا وہ بیان ہوا ملکہ بلقیس کے ساتھ کیا معاملات طے پائے. چوتھا واقعہ ملکہ بلقیس کی مشاورت کے نتیجے میں بھیجے جانے والے تحفے تحائف کا واقعہ. پانچواں ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھوا کر کے اپنے دربار میں لانے کا واقعہ کہ کیسے لایا گیا. پھر ملکہ بلقیس کی آمد اور اس کے ایمان لانے کا واقعہ. یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ان آیات میں بیان ہوئے. جبکہ سورہ انبیاء میں ہم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ وہاں پر بھی پڑھ چکے ہیں. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ لوگ آئے جھگڑا لے کر کے، مقدمہ لے کر کے داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا ان کے حق میں، تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا حضور اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بھی اس معاملے میں کچھ کہہ دوں. جواباً فرمایا گیا کہ اجازت ہے. جب جواب دیا گیا یعنی اجازت مل گئی تو جناب سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر رائے پیش کی اور داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے کو ان کی رائے کے مطابق بدل دیا. یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا. سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تسلط کو بیان کیا ہے اور اتنا زبردست تسلط کہ جنات سے کام لینے کا عمل، اور وہاں پر آپ کی طرف سے جنات کی خدمت کو بیان کیا گیا اور اسی کے نتیجے میں سلیمان علیہ السلام کے وقت رحلت کو بیان کیا گیا. پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس دعا کو ذکر کیا گیا جو ان کی سلطنت یا ان کی بادشاہت کی بنیاد ہے. رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی سلطنت نصیب فرما، ایسی بادشاہت نصیب فرما لا ينبغی من بعدی، کہ اے اللہ ایسی سلطنت نصیب فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسی سلطنت کسی کو بھی نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی ایسے نہیں ہوئے جو ظاہراً بادشاہ بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. یہ آخری سلطنت تھی اور یہ سلطنت بھی ایک معمولی سلطنت نہیں تھی. پھیلتے 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 پوری دنیا پر پھیل گئی. اب یہ سمجھیے ذرا، یہاں بات خلاصے کے طور پہ بات ختم ہو گئی. آگے جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے چیونٹیوں کی وادی کا واقعہ. چیونٹیوں کی وادی سے مراد یہ ہے کہ جہاں بہت زیادہ چیونٹیاں آباد تھیں اس ایریے میں سفر کر رہے تھے تو وہاں پر واقعہ. لیکن یہ سفر جناب سلیمان علیہ السلام کا کس مقصد کے لیے تھا؟ مفسرین نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں،
لیکن جو بات زیادہ جاندار معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ سفر آپ کا سفر جہاد تھا، سفر جہاد تھا، جہاد کے لیے سفر فرما رہے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بتدریج بڑھتی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ملک شام و فلسطین پر بادشاہ تھے، مصر، سبا، دوسرے علاقے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر نگی نہیں تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام پائے تخت پہ تمکن ہوئے، آپ تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت آپ کی سلطنت کا جو ایریا تھا وہ ملک شام اور ملک فلسطین تھا۔ آپ نے اپنا پہلا تسلط اپنی سلطنت سے باہر جس جگہ پہ جو ہے وہ قائم کیا وہ ہے ملک مصر۔ مصر پر آپ نے پہلا تسلط قائم کیا، اور یہ سفر تھا آپ کا سفر جہاد، اور اس سفر کے نتیجے میں آپ نے اہلیان مصر پر فتح حاصل کی۔ پھر وہ ملکہ سبا کے علاقے پر فتح یاب ہوئے، اور یوں آپ کا بتدریج مختلف ایریوں میں، مختلف علاقوں میں آپ کا سفر ہوتا رہا، اور یہ سفر ہواؤں کی دوش پہ ہوا کرتا تھا۔ اس کائنات میں ایسا کسی کو تخت نہیں ملا، اس کائنات میں ایسی کسی کو سلطنت اور بادشاہت نہیں ملی جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی ہواؤں پر آپ کی مرضی اور آپ کی منشا چلتی تھی کہ باد مخالف جس قدر بھی بڑھ کر ہو، آپ کا پائے تخت گھومتا پھرتا نہیں تھا۔ جس سمت آپ نے رخ کرنا اسی سمت آپ کو ہوا لے کر چلتی تھی، اور آپ کی یہ روا ہوا شر، آپ کی یہ جو سفر کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ 1 مہینے کی مسافت پلک جھپکتے آپ یہاں سے یوں شو کر کے پہنچ جاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک سفر پہ نکلے، اور آپ کا عام معمول یہ تھا کہ آپ اپنے سفر میں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ جو سفر پہلا ہے، اس سفر میں واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ چلتے چلتے ایک وادی میں آپ پہنچے تو آپ کے کانوں میں چیونٹیوں کی آواز سنائی دی، اور ایک چیونٹی سب کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان غیر محسوس طریقے سے وہ اور ان کے لشکر کے لوگ تمہیں روند نہ ڈالیں، اس لیے اپنی حفاظت خود کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس گفتگو کو جو چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کی سن لیا، اور سن کر آپ مسکرا دیے، ہلکا سا تبسم فرمایا، اور پھر تھوڑا سا آپ کے دانت بھی مسکراہٹ کی وجہ سے نظر آئے۔ اسی کو قرآن نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا کو بیان کیا ہے کہ آپ پہلے ہلکا سا تبسم فرمایا۔ آپ نے تبسم کہتے ہیں بس ہونٹوں کی حرکت کو کہ جس سے آپ محسوس کریں کہ یہ کسی خوشی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی حیت اور کیفیت بدل گئی ہے، اس ہونٹوں کی کیفیت کو تبسم کہتے ہیں۔ جب یہ ہونٹوں کا کھلنا یا کھلنا یہ تھوڑا سا بڑھ جائے تو پھر دانت نظر آتے ہیں، وہ دانتوں کا نظر آنا یہ ضحک کہلاتا ہے۔ اور اگر آواز نکال کر زور زور سے ہنسا جائے تو اس کو قہقہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، تبسم یا ضحک یہ دونوں ممنوع نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی خوشی کے موقع پر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے زیادہ خوشی محسوس کی کسی چیز میں تو آپ نے ضحک یعنی اپنی دانتوں کو ظاہر فرمایا، لیکن آپ نے کبھی بھی قہقہ نہیں لگایا، زور زور سے آپ نہیں ہنسے، کیونکہ زور زور سے ہنسنا یہ غفلت کی علامت ہے، اور نبی غفلت سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز کے دوران اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے تبسم
یعنی ہلکا سا دانتوں اپنا ہونٹوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے علماء نے لکھا ہے کہ نہ تو وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ لیکن اگر وہ مسکراہٹ بدل گئی دانت دکھانے کی صورت میں تو پھر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، اس کی کیا ہو گئی؟ نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ اب غفلت کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر نماز ہی میں اس نے قہقہ لگا دیا تو صرف نماز نہیں ٹوٹی بلکہ اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا کہ یہ تو بالکل ہی غافل ہو گیا، اور وضو ٹوٹتا ہی غفلت کی وجہ سے۔ لہٰذا نماز میں زور زور سے ہنسنے کی وجہ سے، یعنی آواز نکال دی، ہلکی سی آواز بھی یوں سمجھ لیں، جب کوئی آدمی نکال دیتا ہے ہنسنے کی تو وہ سمجھ لیں کہ زور سے قہقہ لگانے کے مترادف ہے، اور جب قہقہ لگ جائے تو پھر اپنا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی۔ اسی بات تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا، اس کی بات کو سنا، تو آپ نے اولا مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ یہ مسکراہٹ کیوں تھی آیت کریمہ کے ضمن میں ہوگا، بیان کریں گے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، علمنا منطق الطیر، ہم نے تو انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ اور پرندوں کی ہی نہیں، اس سے مراد صرف پرندے نہیں ہیں بلکہ ہر جاندار، ہر زیرو جو ان کے سامنے آتا گیا اس کی بولی کو جناب سلیمان علیہ السلام جانتے گئے، سمجھتے گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ان پر کرم تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کائنات میں ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی، اور یہی ان کی دعا تھی۔ دیکھیے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور فہم یوزعون، وہ قسم وار کیے جاتے تھے، یعنی جو پرندے جنات انسان وغیرہ ہیں ان کے لشکر میں شامل ہوتے تھے مختلف ٹولیوں میں۔ ایسا نہیں کہ ساری دنیا کے انسان ایک وقت میں، ساری دنیا کے پرندے ایک وقت، نہیں، مختلف پرندے آج شامل ہیں تو کل کے سفر میں کچھ اور پرندے کا یوں ہی چیونٹیوں کا حال، یوں ہی انسانوں کا حال، یعنی مختلف چیزیں مختلف اوقات میں آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ شریک رہتی تھی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے، چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، معنی کیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ اچھا، یہ چیونٹیاں بھی بڑی عجیب چیز ہیں، بڑا منظم مربوط ان کا نظام ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، اگر کہیں کوئی چیونٹی مری ہوئی پڑی ہو تو کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر چیونٹیاں لے جاتی ہیں، اس کی میت کو چیونٹیاں لازماً لے جاتی ہیں، ایک بات۔ پھر ان چیونٹیوں میں اتنا عجیب و غریب قسم کا نظام ہے کہ یہ اپنے دشمن پر یک بارگی حملہ کرتی ہیں۔ جیسے یہ اپنا دشمن سمجھتی ہیں، جس کو بھی اپنا دشمن سمجھتی ہیں اس پر یک بارگی حملہ کرتی ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر یہ حملہ آور ہوتی ہیں تو ساری کی ساری اکٹھی ہو کر کے اس کے ارد گرد پورا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اور ان کا نظام اتنا عجیب ہے کہ یہ اپنے لیے خوراک اسٹاک کرتی ہیں، ذخیرہ کرتی ہیں، اور اتنے عجیب طریقے سے ذخیرہ کرتی ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، خوراک کو اپنا خراب نہیں ہونے دیتی۔ کیسے؟ ماہرین نے لکھا ہے کہ جب چیونٹیاں اپنی خوراک اپنے جو کولڈ سٹوریج ہے یا جو بھی ذخیرہ والی جو جگہ ہے جہاں پر سٹور کرنا ہوتا ہے وہاں لے کر پہنچتی ہیں تو اس میں نا داغ لگا دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں اس کو، مطلب اس کے اندر داغ لگا دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں اس کو، مطلب ناکارہ کر دیتی ہیں بظاہر۔ اچھا، یہ ناکارہ کیوں کرتی ہیں بتائیں؟ اس لیے نہیں کہ لوگ اٹھا کر کے لے جائیں گے، اصل میں اس لیے ناکارہ کرتی ہیں تاکہ یہ دوبارہ افزائش کا ذریعہ نہ بن سکے، اس سے فصل نہ بن سکے، فصل نہ اگ سکے۔ دانہ جب ناکارہ ہو جاتا ہے تو اس سے فصل اگتی نہیں ہے۔ اندازہ کریں، ان کی سائز پہ اندازہ کریں، چھوٹی سی چیز ہے اور اس کی سائنس اور اس کی عقل اور اس کی فہم دیکھیں، اور انسان بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے، فن خان سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بنا لیا، میں نے وہ بنا لیا۔ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کس قدر تجربات رکھتی ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال یہ چیونٹیاں ہیں، اور چیونٹی
قرآن پاک میں اس کا لفظ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا نملتن اور نمل، دونوں طرح استعمال ہوا ہے. یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نملتن، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اسی ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، اور بڑے صاحب علم تھے، اور بڑے قرآن پاک کے مفسر کہلاتے تھے. ایک بار کوفہ میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کوئی سوال بھی پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو، میں جواب دوں گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کم عمر تھے، نابالغ تھے، وہیں پر اس مجلس میں موجود تھے، تو خود جسارت نہیں کی پوچھنے کی. اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک جاننے والے بزرگ سے کہنے لگے کہ حضرت ان سے پوچھئے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام وادی نملہ میں گئے تھے، تو وہ جس چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سنی تھی، وہ چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ ذرا پوچھئے تو صحیح. اللہ اکبر. امام مبرد نے لکھا ہے، بہت بڑے امام گزرے امام، وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ سوال اس بزرگ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے کیا تو آپ خاموش ہو گئے. آپ کو فوری طور پہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ وہ مؤنث تھی یا مذکر. تو حضرت امام نے آہستہ سے آواز میں ان کو کہا، بزرگ کو، ان سے کہ یہ وہ مؤنث تھی، مذکر نہیں. لفظ نملتن مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ مؤنث تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر موجود قالت نملتن، قالت فعل جو ہے وہ مؤنث آیا ہے، اور اس کے بعد فاعل لازماً مؤنث ہوگا. جس فاعل کا فعل مؤنث ہو وہ فاعل کا ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے. لہذا یہ فاعل کیا ہے؟ یہ کہنے والی کون ہے؟ مؤنثہ ہے، مذکر نہیں. چلیے. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. اللہ اکبر. اس جملے نے، آخری جملے نے بات کلیئر کر دی. معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام یا ان کے لشکر کے بہت سارے لوگ بڑے جہاں دیدہ تھے، سمجھدار تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کے چیونٹیوں کو رون ڈالیں. اگر ان کے پاؤں تلے کوئی چیونٹی آئے گی بھی تو غیر شعوری طور پر آئے گی، ارادتاً نہیں آئے گی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ملک کا بادشاہ ہے یا جو صاحب حیثیت ہے، جو طاقتور ہے، اسے اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی طاقت رکھنے کے باوجود کمزوروں کی رعایت کرتے رہنا چاہیے. یہی بات وہ چیونٹی اصل میں سمجھانا چاہتی ہے کہ خیال تو کر کے وہ چلیں گے، یہ تو یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ خیال کرتے ہوئے چلیں گے، لیکن ظاہر ہے سفر ہے، گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اونٹوں پر سوار ہوں گے، ایک پورا لشکر ہے، ایک پوری جماعت ہے، گزرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ باوجود احتیاط کرنے کے بے شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے تم ان کے قدموں تلے روند لیے جاؤ. بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حفاظت خود کرو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک اینگل سے بات سمجھ آ گئی. اب دوسرے اینگل سے سمجھیے. دوسرے اینگل سے بات یہ ہے کہ گویا اس چیونٹی نے اپنی کمزوری کو، اپنی ساتھیوں کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حفظ ما تقدم کے تحت انہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے خود ترغیب دی کہ دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی صاحب قوت اور صاحب طاقت ہی ہماری حفاظت کرے، یا سربراہ مملکت ہی ہماری حفاظت کرے، یا کسی بڑے کی ذمہ داری ہی ہے ہماری حفاظت کرنا. نہیں، وہ اپنی جگہ پر کرتے ہیں سو کریں، لیکن ہمیں خود بھی تو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں. اتنی بات سمجھ گئی؟ دونوں اینگل سے بات سمجھ گئی. اب یہ گفتگو سنی کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے. سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. کیوں؟ دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس لیے کہ یہ چیونٹی اپنی ساتھیوں کو جو گفتگو کر رہی ہے، اس کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کی گفتگو کو سن رہا ہوں. ایک تو اس وجہ سے مسکرائے. دوسرا اس وجہ سے وہ مسکرائے کہ آپ کا یہ مسکرانا خوشی کی بنیاد پہ تھا کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں ان کی بات کو سن سکوں. اب مجھ سے کوئی قتل ناحق نہیں ہوگا، میرے لشکر سے کوئی قتل ناحق. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسکرائے.
حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اب سنیے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے، قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، کہیں روند نہ ڈالیں، کہیں پاؤں تلے مسل نہ ڈالیں، سلیمان و جنودہ، اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگلی بات، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی، مسکرا دیے۔ میں نے عرض کیا مسکرائے اس لیے بھی تھے کہ وہ چیونٹی پر گویا مسکرا رہے تھے کہ اے اللہ کی مخلوق تجھے پتہ ہی نہیں میں تیری گفتگو سن رہا ہوں، ایک تصویر، اور دوسرا خاص طور پہ اس لیے مسکرائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اسی بنیاد پر وہ دعا کرتے ہیں۔ مسکراہٹ کے بعد، بات سننے کے بعد، بات سمجھنے کے بعد، اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی دربار میں دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق نصیب فرما کہ جو انعامات تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں میں ان کے صلے میں شکر ادا کروں۔ والدین کون ہیں؟ ایک جناب داؤد علیہ السلام ہیں، وہ تو معروف و مشہور ہیں، دوسرے ان کی اہلیہ ہیں، ظاہر ہے۔ ان کی اہلیہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگارہ خاتون تھی، بہت اللہ والی تھی۔ داؤد علیہ السلام تو ویسے نبی تھے، اس لحاظ سے آپ نے اپنی دعا میں خود کو بھی اور اپنے والدین کو بھی ایک صف میں کھڑا کیا۔ ذرا غور کیجیے گا، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ نے اپنے بھائیوں کو شامل نہیں کیا۔ بھائیوں کو شامل کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ بھائی اس منصب پر نہیں تھے، اس درجہ تقویٰ پر، اس درجہ صالحیت پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے بھائیوں کو شامل نہیں کیا۔ تو اب یہ سمجھیے کہ داؤد سلیمان علیہ السلام یہ جو دعا کر رہے ہیں، اس دعا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جو پہلا حصہ ہے کہ مجھے اپنا شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما، اس کے بھی آگے شکر گزاری کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ میں شکر گزار کیسے بنوں گا، شکر تیرا کیسے ادا کر سکتا ہوں، اس کے لیے آگے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ اس نتیجے میں مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ شکر گزاری کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ انسان کا عمل صالح۔ آپ تمام اعضاء پہ غور کر لیں، آنکھ پہ، کان پہ، زبان پہ، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، جن اعضاء کو بھی دیکھیں گے ہر ایک عضو کا شکر کیا ہے کہ اس عضو کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے اور اللہ کی مرضی کے خلاف سے اس کو بچایا جائے، یہی اس کا شکر ہے۔ اور یہی گویا سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھ پر کیے گئے انعامات کی وجہ سے، مجھے اپنے والدین پر کیے گئے انعامات کی وجہ سے، اے اللہ مجھے تو شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ اور شکر گزاری کیسے ہوگی؟ کہ ان اعمل صالحا ترضاه، کہ پروردگار میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ یہ پہلا حصہ ہے دعا کا۔ دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کہ پروردگار ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اچھا یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا اکیلے حضرت سلیمان نہیں مانگ رہے، آپ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ چکے، والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف کی دعا سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ دعا گویا میرے آپ کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ مجھے اور آپ کو دو قسم کے پیغام دیے گئے، ایک پیغام یہ ہے کہ
کہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا ناشکری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور شکر گزاری ہے ہی یہ کہ انسان نیک اعمال صالحہ کرے۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ دنیا اور آخرت میں رہنے کی تمنا اور آرزو کریں۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان اپنی وجہ سے نہیں بلکہ جن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے ان کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ ذرا سورہ کہف کی طرف جائیے۔ اصحاب کہف کامیاب ہوئے، لیکن اصحاب کہف کی نسبت اور برکت کی وجہ سے اللہ نے ان کے کتے کو بھی اس قدر اہمیت اور مقام دیا کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب بھی ہم دعا مانگیں تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی دنیا اور آخرت میں آرزو کریں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔